بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار رہنماؤں کے مقدمات کی سماعت اب آن لائن یا جسے بعض لوگ فیس لیس ٹرائل کہہ رہے ہیں اس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمے کی کارروائی عوام کی نظروں سے اور بھی دور ہو گئی ہے، جبکہ اس کے بارے میں پہلے ہی بہت کم معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ خبر صرف بلوچستان یا بلوچ یکجہتی کمیٹی تک محدود نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ایک عوامی تحریک کی قیادت جیل میں ہو، اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی آن لائن ہو رہی ہو اور عوام کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف، یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی یا BYC ایک عوامی تحریک ہے جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، انسانی حقوق اور انصاف کے مسائل پر آواز اٹھاتی رہی ہے۔ اس تحریک کی قیادت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کر رہی تھی جو اس وقت جیل میں ہیں۔ اس تحریک نے بلوچستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل کی اور ملک کے دوسرے حصوں سے بھی اس کے حق میں آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ بلوچستان کو صرف اس وقت خبروں میں دیکھتے ہیں جب وہاں پر کوئی بہت بڑا سیکیورٹی واقعہ یا حملہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بلوچستان کے بارے میں معلومات کا ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب معلومات کم ہو تو افواہیں، غلط فہمیاں اور ون سائیڈڈ نیریٹیوز جگہ بنا لیتے ہیں۔ پھر بحث حقائق پر نہیں بلکہ لیبلز اور الزامات پر ہونے لگتی ہے۔ چاہے آپ کی سیاسی رائے کچھ بھی ہو، چند بنیادی سوالات اب بھی موجود ہیں۔ کیا شہریوں کو پرامن احتجاج اور منظم ہونے کا حق حاصل ہے؟ کیا عوامی اہمیت رکھنے والے مقدمات کی کارروائی شفاف ہونی چاہیے؟ کیا لوگوں کو یہ جاننے کا حق نہیں کہ ان افراد کے خلاف کیا الزامات اور کیا شواہد موجود ہیں جن کی تحریک ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے؟ اور کیا ہم کسی معاملے پر منصفانہ رائے قائم کر سکتے ہیں اگر ہمیں مکمل معلومات ہی نہ دی جائیں؟ یہ صرف بلوچوں کے سوالات نہیں ہیں، یہ انصاف، شفافیت اور شہری حقوق کے سوالات ہیں۔ ہر خبر اور ہر ہیش ٹیگ کے پیچھے انسان ہوتے ہیں، ڈاکٹر، طالب علم، مائیں، بہنیں اور ایسے خاندان جو جواب کے منتظر ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب شفافیت کم ہو جائے اور عوام کو معلومات نہ ملیں تو اس کے اثرات صرف ایک صوبے تک محدود نہیں رہتے۔ آج یہ معاملہ بلوچستان کا ہے، کل یہ جرنلسٹ، اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پاکستان کے کسی بھی شہری کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہمیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی معلومات موجود ہیں کہ ہم اپنی رائے خود قائم کر سکیں۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے تو پھر سوال پوچھنا اینٹی اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی علامت ہے۔